السلام علیکم۔ آج میں ایک اسپیشل نظم کے ساتھ آیا ہوں آپ کے ساتھ۔ اصل میں یہ آپ نے دیکھا ہوگا بول نیوز پہ، آپ اگر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دیکھا ہوگا، ورنہ یہ اکثر آج کل یوٹیوب پہ بھی بڑی وائرل ہوئی تھی ویڈیو کہ یوٹیوب پہ پہلے تو میں یہ بتا دوں، یوٹیوب پہ یا آپ اگر بول نیوز دیکھتے ہیں تو وہاں پہ ایک پروگرام ہے ایسے نہیں چلے گا، ڈاکٹر عامر لیاقت حسین جو ہے اس کو ہوسٹ کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ چیز بڑی مشہور ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بھی ویسے بھی یہ ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی، تو میں نے سوچا یار اس پہ میں کچھ کر دوں۔ تو اس ویڈیو میں ایک نظم تھی جس کو لکھا ہے سلمان حیدر صاحب نے، اور اس کو پڑھا ہے جبران ناصر صاحب نے۔ تو اس پہ بڑی تنقید ہوئی تھی کہ یہ نظم غلط ہے، ٹھیک ہے، اس میں ہر چیز یہ تنقید کی گئی ہے کہ اسلامی معاشرے میں ہر چیز کو، پاکستان میں ہر چیز کو کافر سمجھا جاتا ہے، ہر شخص کو کافر سمجھا جاتا ہے، ہر عمل کو کافر سمجھا جاتا ہے۔ تو اس پہ میں نے میں نے اس کا جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ تو پہلے میں آپ کو ان کی نظم سنا دوں ذرا، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں اور میں آپ کو اپنی نظم سناؤں گا، تو ذرا غور سے سنیے گا، بڑی توجہ طلب بات ہے۔ تو اس طرح سے لکھی ہے کچھ انہوں نے کہ کافر نظم کا عنوان تھا۔ نظم ہے کہ میں بھی کافر، تو بھی کافر، ایک منٹ، ہاں کچھ اس طرح سے ہے نظم ہے کہ کافر نام ہے، میں بھی کافر، تو بھی کافر، پھولوں کی خوشبو بھی کافر، لفظوں کا جادو بھی کافر، یہ بھی کافر وہ بھی کافر، فیض بھی کافر، منٹو بھی کافر، نور جہاں کا گانا کافر، میک ڈونلڈس کا کھانا کافر، برگر کافی کوک بھی کافر، ہنسنا بدت جوک بھی کافر، طبلے کا پھر ڈھول بھی کافر، پیار بھرے دو بول بھی کافر، سر بھی کافر، تال بھی کافر، بھنگڑا لڈی دھمال بھی کافر، گھاگرا ٹھنگری بھیر بھی کافر، کافی اور خیال بھی کافر، وارث شاہ کی ہیر بھی کافر، چاہت کی زنجیر بھی کافر، زندہ مردہ پیر بھی کافر، نظر نیاز کی کھیر بھی کافر، بیٹے کا بستہ بھی کافر، بیٹی کی گڑیا بھی کافر، ہنسنا رونا کفر کا سودا، غم بھی کافر خوشیاں بھی کافر، جینز بھی گٹار بھی کافر، ٹخنوں سے نیچے باندھوں تو میری یہ شلوار بھی کافر، فن بھی فنکار بھی کافر، یونیورسٹی کے اندر بھی کافر، ڈیرن بھائی کا بندر بھی کافر، اسٹوڈنٹس کو پڑھانے والے کافر، مارکس کے سب مت والے کافر، نیلے ٹھیلے کفر کے دھندے، نیلے ٹھیلے کفر کے دھندے، گانے باجے سارے دھندے، مندر میں تو بت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے، کچھ مسجد کے باہر کافر، کچھ مسجد کے اندر کافر، مسلم ملک میں اکثر کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر۔ یہ لکھی ہے جناب سلمان حیدر صاحب نے، بڑی اچھی میرے خیال میں انہوں نے سمجھ کے لکھا ہے اسے، بڑا اچھا۔ تو میں ٹھیک ہے، اب یہ اللہ جانتا ہے کہ کس طرح سے تھا ان کا، اور اس کو پڑھا ہے جبران ناصر صاحب نے، جو ایک سماجی کارکن بھی ہیں جبران ناصر صاحب، انہوں نے پڑھا ہے، اور انہوں نے اپنی ویڈیو میں یہ دکھا سکتا ہوں آپ کو، آپ سرچ کر لیں یہاں پہ یوٹیوب پہ ہی کہ جبران ناصر اسکینڈل، یا آپ اس طرح سرچ کر لیں جبران ناصر جو ہے ڈس ریسپیکٹڈ بائی عامر لیاقت، وہاں پہ اس طرح سے انہوں نے دکھائی ہوئی۔ تو یہ ہوتا، تو اس کے جواب میں نے آج ہی لکھی ہے، تو میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دوں۔ تو یہ آپ ضرور دیکھیں اس کو اور چیک کریں، آپ خود ڈیسائیڈ کریں، یہ دیکھیں کتنی غلط باتیں ہیں اس میں، تو آپ کو یقیناً شعر کا آئیڈیا ہوگا کہ میں نے کس طرح کے شعر پڑھے۔ اب میں نے اس کے جواب میں جو میں نے لکھی ہے آج، تو وہ آپ سن سکتے ہیں۔ تو آپ نے کچھ بھی اس میں غلط لگتا ہے آپ کو اس نظم میں، تو آپ نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں بالکل خلاف نہیں لکھ رہا کسی کے بھی، میں اس نظم کا جواب دے رہا ہوں جو کہ غلط ہے، جو کہ کفر پہ مبنی ہے، جو غلط ہے، جو حق پہ نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز نہیں ہے پاکستان میں۔ تو میں نے لکھی ہے، ہاں میں کافر، ہاں تو کافر، تو اس کا کافر، میں تیرا کافر۔ اس میں پہلے شعر میں کچھ میں
ساتھ ساتھ وضاحت کرتا جاؤں کیونکہ بعد میں اس طرح سے پھر کسی چیز کا خدشہ نہ رہے. ہاں میں کافر کہ ٹھیک ہے میں انکار کرتا ہوں. ہاں تو کافر تو بھی انکار کرتا ہے. تو اس کا کافر تو اس کا انکار کرتا ہے. میں تیرا کافر میں تیرا انکار کرتا ہوں کہ جو اللہ کو نہیں مانتا میں اسے نہیں مانتا. تو اس طرح سے ہاں میں کافر ہاں تو کافر تو اس کا کافر میں تیرا کافر. اس کا جو انکار کرے تو لفظوں کا جادو بھی کافر. یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہر کوئی کافر جو اس کا کافر. اس کے جو خلاف چلے تو فیض بھی کافر منٹو بھی کافر. جس حرف پہ راضی وہ نہ ہو تو نور جہاں کا گانا بھی کافر. سچی روزی جس میں نہ ہو میک ڈونلڈ کا کھانا کافر. کھانے کا ہر تنکا کافر کھانے کا ہر تنکا کافر. یہ تھوڑا سا آگے صحیح سے نہیں لکھا. اچھا ہاں سچی روزی جس میں نہ ہو میک ڈونلڈ کا کھانا کافر. کھانے کا ہر تنکا کافر. برگر کافی کوک بھی کافر. جو اس کی شان میں حائل ہو تو ہنسنا بدت جوک بھی کافر. حکم جو ہو تقوی کے تو پھر. یہ میں ایک بار پھر سے شروع سے پڑھتا ہوں تھوڑا غلط ہو جاتا ہے. اصل میں وہ جو فلیش لگ رہی ہے اس کی وجہ سے میں پڑھ نہیں سک رہا تو میں تھوڑا سائڈ سے اب آپ لوگ کی دیکھ لیں. میں پھر سے شروع سے پڑھتا ہوں اور سے سنیے. ہاں میں کافر ہاں تو کافر تو اس کا کافر میں تیرا کافر. اس کا جو انکار کرے تو لفظوں کا جادو بھی کافر. یہ بھی کافر وہ بھی کافر ہر کوئی کافر جو اس کا کافر. فیض بھی کافر منٹو بھی کافر. جس حرف پہ راضی وہ نہ ہو تو نور جہاں کا گانا کافر. سچی روزی جس میں نہ ہو میک ڈونلڈ کا کھانا کافر. کھانے کا ہر تنکا کافر. برگر کافی کوک بھی کافر. جو اس کی شان میں حائل ہو تو ہنسنا بدت جوک بھی کافر. حکم جو ہو تقوی کا تو پھر طبلے کے یہ ڈھول بھی کافر. اس کے حکم سے پہلے ہو تو پیار بھرے دو بول بھی کافر. اب اس میں بتا دیتا ہوں اس کے حکم سے پہلے ہو تو کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو ایک مقررہ اللہ نے جو وقت رکھا ہے کہ اس سے پہلے جو ہے انسان کو سورہ نساء میں بھی اللہ یہ بات کرتا ہے ایک عورت کو اور ایک مرد کو ایک دوسرے کے رشتے میں نہیں پڑنا چاہیے. وہ جو ہے ایک دوسرے کے اس طرح میں نہیں پڑھنا چاہیے جب تک شادی سے پہلے. تو یہ اس کی ممانعت ہے. تو میں یہ اس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ بہرحال وہ اتنا سخت نہیں ہے کچھ بھی. مطلب ہے اللہ کا حکم ہے اس کے بارے میں حکم لیکن یہ نہیں ہے کہ جیسے ہے کہ نام دیکھیں ہے کہ محرم نامحرم سے بات نہیں کر سکتی. ایک عورت ہو مرد ہو جو بھی ہے تو بات نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ اس کی بات کر رہا ہوں کہ اس کے حکم سے پہلے ہو تو پیار برے دو بول بھی کافل. کہ اس کا حکم نہیں ہے کہ اس سے پہلے آپ لوگ یہ کر سکتے ہو نکاح سے پہلے. تو آپ پھر اس سے پہلے جو ہے یہ پیار بھرے دو بول بھی ابھی کسی کو بول رہے ہیں آپ ہم جنس ہو تو وہ الگ بات ہے. دوسرے جنس کا ہو تو وہ پھر اس میں تو اس کے حکم سے پہلے ہو تو پیار بھرے دو بول بھی کافر. اس کے حکم سے پہلے ہو تو پیار بھرے دو بول بھی کافر. اس کی حمد میں نہ اٹھے تو سر بھی کافر تال بھی کافر. عزتوں کو پامال کرے تو بھنگڑا لڈی دھمال بھی کافر. اللہ کی خوشنودی نہ ہو تو گھاگرا ڈھنگری بیر بھی کافر. اٹھے جو گستاخی کو تو کافی اور خیال بھی کافر. نیت میں جو ہو خرابی وارث شاہ کی ہیر بھی کافر. اس کی سرحد پار کرے تو اللہ کی سرحد اس کی سرحد پار کرے تو چاہت کی زنجیر بھی کافر. اس کا منکر پیر بھی کافر منکر پیر کی کھیر بھی کافر. جو کفر سیکھنے جاتا ہو تو بیٹے کا بستہ بھی کافر. جو کفر سیکھنے جاتا ہو تو بیٹے کا بستہ بھی کافر. کردار شکستہ ہو جو تو بیٹی کی گھڑیا بھی کافر. کبھی مایوسی کبھی حدود شکنی ہنسنا رونا بھی ہے کافر. جو اس کے حکم کو جھٹلائے تو غم بھی کافر خوشیاں بھی کافر.
جو سوچ تیری ہی ہو کافر تو جینز اور گٹار بھی کافر، نیت ہی جو داغی ہو تو کیا اوپر اور کیا نیچے. یہ وہ وہاں پہ ذکر آ گیا، ٹخنوں کے نیچے شلوار اور اوپر شلوار، یہ اس کا ذکر ہے کہ نیت ہی جو داغی ہو تو کیا اوپر اور کیا نیچے، ٹخنوں کے اوپر یا نیچے باندھی ہر شلوار بھی کافر، فن کافر فنکار بھی کافر، اس کا کافر ہر بار ہی کافر. کہ فن اور فنکار بھی کافر ہیں اگر وہ اس کے ماننے والے نہیں ہیں. پھر آگے، جس میں کفر سکھایا جائے یونیورسٹی کے کونے کافر، اس کے اندر سارے کافر. پھر آگے سوالیہ انداز میں ہے، ڈھیرن بھائی کا بندر کافر. اگلا کوشچن ہے، اگلا شعر میں پہلا مصرع ہے کہ کوشچن کے انداز میں کہ ڈھیرن بھائی کا بندر کافر، ہوتے ہیں انسان ہی کافر. کہ بندر کفر نہیں کر سکتا، وہ اللہ کو مانتا ہے، ہوتے ہیں صرف انسان کافر ہوتے ہیں. شاگردوں کو پڑھانے والے کفر ان کو سکھانے والے. نہیں، کچھ اس طرح سے، ڈیرن بھائی کا بندر کافر، ہوتے ہیں انسان ہی کافر، شاگردوں کو پڑھانے والے کافر، کفر سکھانے والے کافر، نمبروں کے متوالے کافر، کفر کے سب ہی درجے کافر، نیلے ٹھیلے گانے باجے، اس کے کافر کفر کے دھندے. مسجد کا کیا حال برا ہے، اس نے کہا ہے اپنے شعر میں کہ مندر میں تو بت ہوتا ہے، مسجد کا بھی حال برا ہے. تو میں نے کوشچن میں پوچھا، مسجد کا کیا حال برا ہے، اس میں میرا رب رہتا ہے. مسجد کے باہر تو کافر، وہ کہہ رہا ہے مسجد کے اندر بھی کافر ہیں باہر بھی کافر ہیں. میں نے کہا مسجد کے باہر تو کافر، مسجد کے اندر رب کافر. اب یہاں پہ دیکھیں بہت لوگ اختلاف کرتے ہیں اگر انہیں سمجھ نہ ہو تو. اب دیکھیں، مسجد کے باہر تو کافر، کے مسجد کے باہر کھڑا ہو کے تو اللہ کا انکار کرتا ہے، مسجد کے اندر، مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد کے اندر اللہ بیٹھا ہوا ہے، وہ تیرا انکار کرتا ہے، وہ تجھے اپنے بندوں میں شمار نہیں کرتا. تو کافر انکار کرنے والا، تو اللہ تیرا کافر، اللہ تیرا انکار کرنے والا. اب یہاں پہ تھوڑی ضرورت ہے سمجھنے کی. اچھا، مسجد کے باہر تو کافر، مسجد کے اندر رب کافر، مسلم ملک میں سارے کافر، تیری سوچ کے سارے کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کافر تو بھی کافر. اب دیکھیں آخری شعر جو ہیں میں نے ان میں اشعار میں کیسے بولا ہے کہ مسلم ملک میں سارے کافر. جی ہاں، ہمارے مسلمان ملک میں سارے ہی کافر ہیں. کس چیز کے کافر؟ تیری اس گندی سوچ کے کافر، کہ ہر چیز جو ہے، ہر چیز کا وہ، یہ اس سوچ کے کافر ہیں ہم، اس سوچ کے نہیں ماننے والے ہیں ہم. تو یہ چیز بولی ہے. اس کے بعد کافر کافر تو بھی کافر، کافر کافر میں بھی کافر، کافر کے ہاں تو بھی کافر ہے، تو اللہ کا انکار کرتا ہے، میں بھی کافر ہوں، میں تیرا انکار کرتا ہوں. تو یہ چیز آ جاتی ہے اس طرح سے. تو میں آپ کو اپنا صحیح سے مشورہ دیتا ہوں کہ ایک بار آپ دیکھ لیں، خود ڈیسائیڈ کر لیں، ایک بار پھر سے یہ سن لیں، پوری غزل سن لیں. ایک دو بار میں بیچ میں بھٹکا بھی ہوں، تھوڑا سا غلط بھی کر دیا میں نے شعر، اور دوبارہ سے پڑھیں تو آپ اس کو غلط نہ سمجھیں، کیونکہ غلط ہو جاتا ہے درمیان میں. آپ پورا ایک بار جو میں نے صحیح شعر پڑھے ان کو دیکھ لیں، لکھ لیں بے شک، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ کیا میں نے صحیح لکھی ہے کہ نہیں. ان کی غزل بھی یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے، نظم، تو یہ بھی آپ لوگ سن کے نوٹ کر سکتے ہیں. اگر آپ اپنی چاہتے ہیں کہ کوئی غزل میں اس طرح آگے بتاؤں یا نظم وغیرہ تو وہ بھی دے سکتے ہیں. اور ایک بار آپ ضرور جا کے دیکھیں، ضرور یہاں پہ سرچ کریں، ایک بار ویڈیو ضرور دیکھ لیں کہ اس نے اس میں کیا کیا بولا ہے اور اس پہ کتنی تنقید ہوئی ہے، اور پھر ایک بار میری یہ نظم سنیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں کچھ چیز غلط تو نہیں ہے. انشاءاللہ میں آگے جلد اور ویڈیوز بھی دوں گا.